پڑھو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق ایک مرتبہ سورت فاتحہ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ملت کرو سرکار صلی اللہ رب العالمین کائنات کے مالک کے جتر محبوب کا واسطہ حضرت فاطمہ زہرا محمد حسین بارہ امام کے مسلمان کا واسطہ جو کلام اللہ کی جہاں پہ کھڑی جو کیا گیا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ خصوصی طور پہ قطب شاہ ولی صاحب کو ان کا اصالت ثواب پہنچا رہے قبول منظور فرما۔ رب العالمین نے ظاہری پیر نے اللہ دی تقال ساڈا آنا بیٹھا انہوں اپنی عبادت قبول فرما، مزید سانو اگے چلن دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین نے اللہ دی تقال اس گاؤں تے اور ایتھے حاضری دین والے تے خصوصی رحمت فرما، خصوصی کرم فرما، اہل بیت نال عشق اور محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین نے انہاں دی طرف فیض جاری عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سے جو گناہ جو کوتاہیاں جو سیاکاری جانے انجانے میں ان کو نادان سمجھ کے معاف فرما، دونوں جہنم میں عزت عطا فرما، دونوں جہنم میں نیک نامی کی شہرت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا اس کو اپنی عبادت میں قبول فرما۔ رب العالمین تجھے تیرے محبوب کا واسطہ خصوصی ہم پہ رحم فرما، خصوصی کرم فرما، اس اذان کے صدقے ہم پہ خصوصی کرم فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ صلاۃ و سلام کے غلام پیر سید پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید قطب شاہ صاحب، جو کہ آپ گاؤں والے حضرات جانتے ہیں کہ جن کا مزاج یہ ہمارے پاس ہے موجود ہے، الحمدللہ یہ بہت ہی قابل ہستی تھی، اور اسٹیٹ کی زینت پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید ڈاکٹر و حکیم جاوید اقبال شاہ صاحب، جو کہ
ادھر اسٹیج کی زینت بھی ہیں، اور الحمدللہ یہ لاہور میں اپنا فیض تقسیم کر رہی ہیں۔ یہ اپنا فیض ڈاکٹری میں بھی اپنا فیض تقسیم کر رہی ہیں، اور حکمت میں بھی اپنا کام چلا رہی ہیں، اور اپنے بزرگوں کی عنایت سے، بزرگوں کی نظر سے اور رب کی عطا سے یہ اپنی گدی نشین کو بھی آگے چلا رہی ہیں۔ یہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ جو کہ لاہور میں موجود ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے آئندہ دور میں یہ ادھر بھی آپ کے ہاں اپنے فیض کو، بزرگوں کے فیض کو ادھر بھی تقسیم فرمائیں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو نیک ماپنوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قبلہ پیر سید قطب شاہ صاحب، ان کا تعارف قبلہ پیر صاحب خود آپ کو بتلائیں گے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے وہ اہل بیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتلانا ہے، تو کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی شان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں بتلا دی، اور خود خدا تعالیٰ نے بھی بتلا دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مفہومی ترجمہ آپ کو بتلا دوں کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ اے پیارے، میں نے تیرے گھر والوں کو خوب پاک کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ خالق کائنات کا قرآن، جس میں خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ اے پیارے، میں نے تیرے گھر والوں کو خوب پاک فرما دیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو، حجر اسود کعبہ میں داخل ہو، حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو، اور روزہ رکھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی حالت میں وہوا ماتا اور وہ فوت ہو جائے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی اہل بیت کے بارے میں بغض ہوا، قد دخل النار، اور تحقیق اسے جنت میں نہیں بلکہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی اہل بیت کے بارے میں جس کے دل میں بغض ہوا، اگرچہ وہ کعبہ میں داخل ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہو، اس حالت میں بھی فوت ہو جائے، تو خالق کائنات کا پیارا حبیب فرماتا ہے کہ دل میں اگر اہل بیت کے بارے میں بغض ہوا، اسے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے صحابہ جو ہیں یہ کھانے میں نمک کی مانند ہیں، یعنی اگر کھانے میں نمک موجود نہ ہو تو کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، کھانے میں نمک نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ کھانا کھائے تو وہ کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کے دل میں صحابہ کا پیار نہ ہو تو وہ صحابہ کا پیار جس کے دل میں نہ ہو وہ بندہ بھی بے ذائقہ ہوتا ہے، وہ بندہ بھی بے ذائقہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایسا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اپنے جانے کے بعد تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو، تم قرآن کا دامن بھی نہ چھوڑنا اور میری اہل بیت کا دامن بھی نہ چھوڑنا، دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دے دوں۔ تمہیں بس اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا ہے، تیری قیامت کا تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، تیری قیامت جانے میں محمد جانوں۔ اور پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین آپ رو رہے ہیں، دونوں شہزادے رو رہے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا فاطمہ، میں تجھے پتہ ہے نا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جب یہ دونوں شہزادے روتے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہ روئیں، کچھ دن گزر چکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں اور یہ بھوکے ہیں، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکل کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے کوئی جو ان کو کھانا کھلائے، ہے کوئی جو ان کو کھانا کھلائے؟ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، میں کھانا کھلاؤں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں، جا کر جوں کو خریدتے ہیں، خرید کر آٹا بنا کر پھر اس کی روٹیاں بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کے کھانا دیا، پیش کیا، تو تیرے اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کھانے کو حضرت حسنین کریمین آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلایا۔ جب یہ کھانا کھایا تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں شہزادے سیر ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خوشی دیکھی نا، خوشی دیکھ کے فوراً باہر نکلے اور فرمایا کہ بلاؤ عبد الرحمن بن عوف کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سماعت فرمانا۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، آج تو نے میرے شہزادوں کو کھانا کھلایا ہے، دنیا کے اوپر خدا جانے اور قیامت والے دن تیری قیامت جانے اور میں محمد جانے۔